الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین الفریقین من عرب ومن عجم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا وسیع الکرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کریم کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب دل لبیب سید عالم نور مجسم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں ہدیتاً عقیدتاً نذرانتاً درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج ہم بہت عظیم و شان تقریب سعید میں حاضر ہیں، جس کو سجانے کے لیے جس کے سجانے کا مقصد اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا، اس قرآن حدیث کے نگینے سن کر اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرنا ہے۔ بانی محفل علی بابر اس بیٹے نے اپنے والد گرامی محمد شریف گجر مرحوم کے اصال ثواب کے لیے محفل پاک کو سجایا ہے۔ اللہ کریم اس کی کاوش کو قبول فرمائے، ان کے والد محترم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ نیک سیرت اور صالح اولاد انسان کے لیے بڑی بابرکت ہوتی ہے، جس کے سبب سے انسان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ میں آج جو گزارشات کروں گا انشاءاللہ العزیز مقصد اللہ کے قریب کرنا ہے، اللہ رب العزت کی محبت دل میں بٹھانا ہے، دل میں مضبوط کرنا ہے۔ بے شک اللہ سے سارے مومنین ہی محبت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن محبت کی مضبوطی کی ضرورت ہے۔ ہم کتنی اپنے رب سے محبت کرتے ہیں اور ہمارا رب کتنا زیادہ پیار ہم سے کرتا ہے۔ ہمیں اس گمان، اس یقین کے ساتھ آج سننا ہے اور آج پرکھنا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور ہمارا راستہ کس طرف ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کا راستہ کس طرف ہے اور وہ کس طرف بلا رہے ہیں۔ میں نے ایک آیت پڑھی ہے، یہ دنیا کا ایک انتہائی اخیز ایک مشغلہ ہے، ایک معاملہ ہے کہ انسان بہت جلد احسانات بھول جاتا ہے، بہت جلد انسان ناشکرا بن جاتا ہے، اور بہت جلد انسان اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے۔ لیکن رب نے اپنے بندے کو مخاطب کر کے
یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے تیرے کریم رب سے دور کر دیا ہے؟ وہ چیز کون سی ہے؟ وہ بات کیا ہے؟ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ معاملہ کیا ہے کہ تو اپنے رب سے دور ہو چکا ہے؟ تجھے سجدے کی توفیق نہیں، تو رمضان میں روزے نہیں رکھتا، تو صدقہ و خیرات نہیں کر رہا، تیرا تلاوت کرنے کو دل نہیں کرتا، قرآن دیکھنے کو دل نہیں کرتا، تو قرآن کا ادب کرتا ہے، قرآن سے محبت کرتا ہے، قرآن سے پیار کرتا ہے، مگر تیرا دل نہیں، تیرا جی نہیں چاہتا کبھی کھول کے بیٹھوں اور رب کے کلام کو پڑھوں، رب کے کلمات کو پڑھوں، رب کی باتیں سنوں۔ میرا رب مجھ سے کلام کر رہا ہے، اور اسی کلام میں سے رب اپنے بندے سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے تیرے کریم رب سے دور کر دیا؟ بچے بھی بیٹھے ہیں، نوجوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، توجہ رکھیے گا میری طرف۔ بے شک آپ سنتے رہتے ہیں خطابات اور درس حدیث و قرآن، لیکن جب بھی سنیں، جس سے بھی سنیں، مقصد انسان کے دل کی ٹیوننگ، دل کی تربیت ہے۔ اگر وہ نہیں کرنی تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دل کو بدلنے کی کوشش کی جائے۔ اگر آپ کو رب لے ہی آیا مسجد کے اندر، چلیں یار اٹھیں آج محفل سن کے آتے ہیں، آج محفل پاک ہے مسجد میں، چلو چلتے ہیں یار، بڑی مشکل تھا نا، سارا دن کام میں رہے، کوئی دکان پہ رہا، کوئی مزدوری کرتا رہا، کوئی بیمار تھا، کوئی کس حال میں تھا، لیکن بس اعلان سنا اور دل میں شوق پیدا ہوا، چلو چلتے ہیں، نعتیں بھی سنیں گے اور بیان بھی سنیں گے۔ تو جب آ گئے ہیں تو دل سے آ جائیں، دل کی توجہ، دل کو کان بنا کر پوری توجہ قرآن و سنت کی طرف کی جائے کہ جو بیان کیا جاتا ہے اس پر ہم کتنا پورا اترتے ہیں اور ہماری کتنی سوچ اس پہ مضبوط ہے۔ میں نے آیت جو پڑھی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب انسان اپنے رب سے غافل ہو جاتا ہے نا، جب اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے تو اللہ اسے مخاطب ہو کے کہتا ہے تجھے دور نہیں ہونا چاہیے تھا، تیرا رب بڑا کریم ہے، بڑا کرم کرنے والا ہے۔ جب وہ اتنا کریم ہے، کرم کرنے والا ہے، رحمتیں برساتا ہے، تو تو اپنے رب سے کیوں دور بھاگا؟ تجھے تو اپنے رب کے قریب آنا چاہیے، تجھے تو اپنے رب کے قریب اور قریب تر آنا چاہیے۔ حدیث قدسی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ایک قدم اللہ کی طرف اٹھاتا ہے، رب کی رحمت 70 قدم چل کر اس کا استقبال کرتی ہے۔ کوئی تو ہو جو آئے ہماری طرف۔ وہ اقبال نے کہا تھا کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ کوئی دل میں اس بات کا اقرار، اس بات کا اطمینان تو لے کر آئے کہ میں نے رب کے قریب ہونا ہے، اور وہ بے نیاز ہے، جس کو چاہتا ہے وہ قریب کرتا ہے، لیکن اس کے قرب کے اندر یہ بات لازم ہے کہ اللہ کریم اسے قریب کرتا ہے جس کے دل میں شوق پیدا ہو کہ میں اپنے رب کے قریب ہو جاؤں۔ اگر شوق ہی نہیں ہے، غفلت ہی غفلت ہے، انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے، شوق ہی نہیں آدمی کو، تو گویا کہ رب بھی پھر اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اسے مخاطب ضرور کرتا ہے، اسے بلاتا ضرور ہے، اسے صدا دیتا ہے، اسے جو ہے وہ عبرتناک واقعہ سناتا ہے، عبرتناک واقعہ دکھاتا ہے، سگے رشتہ داروں کی موت دکھاتا ہے، چلتے ہوئے پھرتے ہوئے صحت مند لوگوں کو یک دم موت دکھا دیتا ہے۔ تو گویا کہ انسان کو رب بارہا مرتبہ ایسے واقعات دکھاتا ہے کہ انسان کانوں کو ہاتھ لگا جاتا ہے، اور پھر توبہ توبہ استغفار کے لفظ اس کی زبان پر ہوتے ہیں، لیکن یہ چند لمحوں کے لیے جیسے کسی چیز کا ذائقہ ہوتا ہے، بس چکھی اور چکھنے کے بعد اس کی لذت ختم ہو گئی تو یہ بھی بھول گئے کہ چیز کھائی تھی۔ تو اتنی محبت، اتنا پیار، یہ مضبوط محبت نہیں ہے۔ جب دل کی دنیا بدلے تو پھر انسان کا وجود بدل جائے، جب دل بدلنے پہ آئے تو انسان کی روحانیت اور دنیا بدل جائے۔
اگر قرآن اور حدیث کے بعد ان دونوں کو سننے کے بعد بھی دل نہ بدلے تو تیسری چیز خدا نے پیدا نہیں کی. پھر جن لوگوں کے کلیجے بدلے انہوں نے قرآن سنا. آپ پڑھ کے دیکھیں قرآن. قرآن کہتا ہے 7واں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا لَهَا، جب انہوں نے قرآن مجید کو سنا تو ان کی آنکھیں آنسوں سے ابل پڑی، اور اے میرے حبیب انہوں نے جانا کہ یہ قرآن حق ہے. ہمارے ہاں یہ بہت عمیق اور گہری بات ہو گئی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بہت بڑی محفل میں میری اصطلاح کے اندر کوئی محفل چھوٹی نہیں ہوتی. کوئی محفل. آج مجھے کئی لوگوں نے پوچھا اچھا کر سب وڈی محفل ہے کہ چھوٹی محفل ہے؟ میں پہلے طے دسو وڈی کیڑی ہوندی تے چھوٹی کیڑی ہوندی؟ پہلے طے دسو نا جی. او ساڈا مطلب بس بیان نہیں کر سکے. وہ ابھی بھی میں نماز مغرب پڑھانے کے لیے آ رہا تھا تو راستے میں ایک شخص نے کہا جی آپ کی مسجد محفل کا اعلان ہوا تھا. میں نے کہا جی ہوا ہے. اچھا وہ وڈی محفل ہو رہی ہے؟ میں نے کہا مجھے یہ نہیں پتا کتنی بڑی یا کتنی چھوٹی ہے تمہاری نظر کے مطابق، لیکن مجھے اتنا پتا ہے میں نے جو کتاب پڑھنی ہے وہ کتاب بھی سب سے الگ ہے، اور میں نے جو زبان پڑھنی ہے وہ زبان بھی سب سے الگ ہے. تو جس کا ذکر انسان کے کلیجے کو بدلے نہ جی، اس سے بڑی چیز کوئی نہیں ہو سکتی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کمال ترین بات کی. آئیے میں اپنی گفتگو کو اب ایک مستقل مزاج سے شروع کرتا ہوں. ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وہو یعظہ، کہ حضور ایک شخص کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے، بات کر رہے تھے. ایک شخص میرے حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا اور اس سے گفتگو کر رہے ہیں. آپ نے گفتگو کو سننا ہے بس بڑی توجہ سے. گفتگو کر رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور گفتگو کرتے ہوئے میرے آقا نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، فرمایا اے شخص 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان. غنیمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قدر کرنا. غنیمت ایسی چیز کو کہتے ہیں جو بڑی جد و جہد سے حاصل ہو، جو بڑی محنت سے حاصل ہو، اسے غنیمت کہتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک شخص جنگ لڑتا ہے اور بڑا جنگ و جدال کے بعد وہ شخص جو ہے مال اکٹھا کرتا ہے. جب جنگ جیت جاتا ہے تو کفار کی طرف سے اسے مال ملتا ہے. اب یہ جو اسے مال ملا ہے اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں. یعنی جان کی بازی لگانے پر جو چیز حاصل ہوئی اسے غنیمت کہتے ہیں. ذرا توجہ کیجئے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان. 5 چیزوں کی 5 چیزوں سے پہلے قدر کر لے، فائدہ اٹھا لے، غنیمت جان. یا رسول اللہ کون کون سی ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی چیز شبابک قبل حرمک، فرمایا سب سے پہلے اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان. تیری جوانی بہت بڑی نعمت ہے، جوانی کو غنیمت جان. فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جان. اب یہ شخص سے گفتگو ہو رہی ہے. اب اس محفل کے اندر کثیر تعداد ہے نوجوانوں کی. ہم سب اپنی جوانی کو کتنا غنیمت جانتے ہیں جناب، کتنا ہم نے فائدہ اٹھایا اپنی جوانی سے. آپ کو پتہ ہے جوان آدمی کی تعریف کیا ہے؟ علامہ قسطلانی نے کیا خوب بات کی. کہتے ہیں الشباب الذی لہو قوۃ و طاقت فی اطاعت اللہ، فرمایا جوان وہ ہوتا ہے جس کو اللہ کی فرما برداری کے اندر قوت بھی ہو اور طاقت بھی ہو، اسے جوان کہتے ہیں. فرمایا اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان. اس کا مطلب کیا جناب؟ ہم لوگ
جوانی سے غافل ہو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ جوانی شغل ہے، یہ جوانی مذاق ہے، یہ جوانی کھیل کود کی عمر ہے، یہ جوانی یہ کھانے پینے کی عمر ہے، یہ جوانی بہادری دکھانے کی عمر ہے، یہ جوانی کشتی اور کبڈی کے لیے ہے، یہ جوانی چیمپئن کے لیے ہے جناب. یہ جوانی انسان کی خوبصورتی دکھانے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے پیچھے مر جانے کے لیے ہے. بس یہ جوانی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہم نے اس کو کیا سمجھا؟ یہ ہم اپنے دل سے پوچھتے گئے کیا سمجھا ہم نے؟ یہ کیسی جوانی ہے جناب؟ اس جوانی کو غنیمت جاننا چاہیے جناب. کیوں؟ ایک مسجد میں بیٹھے میں ایک بزرگ کے پاس گیا، بڑی شدت سے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے بابا جی سے پوچھا، بابا جی رونے کی وجہ تو بتائیں. پوچھا میں نے کہا رونے کی وجہ بتائیں. یقین ماننے ان کی ہچکی نہیں رک رہی تھی، سسکیاں چلی ہوئی تھی. عمر میری تو جوانی کی تھی، لیکن ان کا ایک جملہ زندگی بدل گیا. اللہ اکبر. میں نے کہا بابا جی رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہتے جناب پتر عمر 70 سال ہو گئی ہے، عمر 60 سے اوپر چلی گئی ہے، اب مجھے مسجد آنے کی توفیق ہوئی ہے، ساری زندگی غفلت میں گزر گئی، میں نے جوانی کو غفلت میں گزار دیا، میں نے جوانی کو غنیمت نہیں جانا. اب یہ حال ہے کہ مجھ سے پیشانی زمین پہ نہیں لگائی جاتی، اب میری کمر کام نہیں کرتی، اب میں سجدہ نہیں کر سکتا. اب بس یہ حالات ہے میرے. اب میں نماز پڑھتا ہوں تو لوگوں کو سجدہ کرتے دیکھتا ہوں، بیٹا تو میں رو پڑتا ہوں، اے اللہ میں کتنا بدبخت ہوں، کتنا بد نصیب ہوں جس نے جوانی کو غنیمت نہیں جانا. اور آج کرسی پہ بیٹھ کر یا زمین پہ بیٹھ کر میں اشارے سے سجدہ کرتا ہوں، تھوڑا سر جھکا دیتا ہوں شاید قبول ہو جائے، تھوڑا سر جھکا دیتا ہوں، لیکن وہ پیشانی جو مجھے سجدے میں لگانی چاہیے تھی، جو جبین کو زمین پر لگانے کا اجر تھا، جو سجدہ 7 ہڈیوں پہ کرنے کا اجر تھا، میں اس سے محروم ہو چکا ہوں. کاش میں جوانی میں اتنے سجدے کر لیتا، جوانی میں اتنے سجدے کر لیتا. اب اگر مجھ سے سجدہ نہ بھی کیا جاتا تو کام چل جاتا. لیکن بیٹا میری جوانی بھی خالی ہے، میری جوانی میں کچھ بھی نہیں ہے، میری جوانی غفلت میں گزر گئی ہے. بس میں نے بڑی کمائیاں کی پتر، میں نے اتنی بھاری بوریاں اٹھا کر میں ٹرالے پہ چڑھ جاتا تھا، میں نے بڑی بڑی مشینیں چلائی ہیں، میں بڑی لکڑیاں اٹھا لیتا تھا، میں نے بڑی عمارتیں تیار کی ہیں. بیٹا میں نے بڑے کام کیے اپنی جوانی کے اندر، میری ریڑھ کی ہڈی اتنی مضبوط تھی، لوگ دیکھ کر کہتے تھے یار بابا بڑا تگڑا ہے، یہ جوان بڑا تگڑا ہے. لیکن آج وہ وقت ہے بیٹا، مجھ سے سیدھا چلنے بھی نہیں ہوتا. آج وہ آدمی جو منوں کی لکڑی اٹھا کر چلتا تھا، آج چھوٹی سی چھڑی کے ذریعے چلنے کو بڑا مجبور ہے. آج اس سے چھوٹی سی چھڑی سہارا دے رہی ہے. تو یہ جوانی ہے جناب، یہ جوانی ہے. میرے حضور ارشاد فرمائے اغتنم شبابک قبل حرمک، فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان. اللہ نے تجھے جوانی دی ہے، اللہ نے تجھے جوان کیا ہے. جب اللہ نے تجھے جوانی دی ہے تو پھر غنیمت جان. رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جا. رب فرماتے دیکھ میں نے تجھے کتنی بڑی نعمت دی، تو کسی کا ہاتھ پکڑ لینا، اس کی جرت نہیں تو اس سے چھڑا لے. آج تم منو وزن اٹھا لیتا ہے، آج تیرا چلنا پھرنا ٹہلنا، تیرے انداز حسن، تیرے انداز شباب لوگوں کو متاثر کرتا ہے. لوگ تیرے اندازوں سے متاثر ہیں، لوگ اثر انداز ہیں. لیکن ایک وقت آئے گا جن بالوں پہ تجھے فخر ہے نا، میں ایک ایک کر کے انہیں اکھیڑ دوں گا. پھر مجبورا تجھے ٹوپی پہننی پڑے گی، پھر لوگوں کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے گی تجھے، پھر تو لوگوں کے سامنے نہیں جائے گا، لاکھوں روپیہ لگا دے گا کوئی تو میرے سر پہ بال اگا کے دکھاؤ. اللہ فرمائے گا نہیں، اس لیے کہ یہ میری نعمت تھی، یہ میری نعمت تھی. وہ وقت آئے گا پھر تو مجبور ہو جائے گا اچھی باتیں کرنے پر، اچھے کام کرنے پر، پھر تو قرآن کھول کے بیٹھے گا. لیکن افسوس تجھے قرآن آتا نہیں ہوگا، پھر تو موٹے شیشوں والی اینک استعمال کرے گا. تجھے قرآن
موٹے لفظوں والا بھی نظر نہیں آئے گا، پھر تو کسی گھر میں بیٹی اور بیٹے سے کہے گا مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ، اور وہ بھی کہیں گے بابا اتنا ٹائم نہیں، اتنا وقت نہیں، پھر تو روئے گا، تڑپے گا بڑھاپے کے اندر، اب میرا دامن خالی ہے، اب میں کیا کروں۔ قرآن نے کیا خوب بیان کیا، قرآن کہتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، بس وہ خوش نصیب شخص جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اس کا انداز یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کی طرف جائے گا اور ٹہلتا ہوا جائے گا۔ جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، پھر نامہ اعمال کے اندر نمازیں بھی مکمل، روزے بھی مکمل، کہیں تلاوت تو کہیں ذکر تو کہیں درود تو کہیں پر لوگوں سے ہمدردی اور حقوق العباد میں مکمل طور پر باضابطہ زندگی، اور جوانی عبادت کے حسن سے زیبا۔ پھر جب وہ اپنا نامہ اعمال پکڑے گا، قرآن نے اس کی چال کو بیان کیا، قرآن اس سے ٹور کو بیان کیا۔ قرآن کہتا ہے وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، پھر تم دیکھو گے ہاتھ باندھ کر وہ میرا بندہ اپنی جنت کی طرف ٹہلتا ہوا جا رہا ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، پھر وہ اپنی جنت کی طرف مسرورا، مسرت بھرے انداز میں چلتا جا رہا ہوگا، زبان پہ مسکراہٹ، لبوں پہ مسکراہٹ ہوگی جناب، کبھی دائیں دیکھے گا کبھی بائیں دیکھے گا، فرشتے کہیں گے سلام علی آمینین، فرشتے کہیں گے جی امن والوں پر سلام ہے، ادخلو، داخل ہو جو جنت کے اندر۔ فرشتے سلامیاں کر رہے ہوں گے جناب، حوریں انتظار میں ہوں گی، شہد اور دودھ کی نہریں جو کبھی انسان کی شدت پیاس کو ایک پل سے پہلے ختم کر دیں گی، اور اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوا یہ انسان کل بروز قیامت ٹھنڈی جنت کے اندر سکون کر رہا ہوگا۔ اور قرآن نے دوسرا رخ بیان کیا، قرآن کہتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، پھر وہ شخص جس کا نامہ اعمال ہم دائیں ہاتھ میں دیں گے۔ اور ایک آیت یوں ہے کتابہ من ورائی ظہرہ، کہ ہم اس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیں گے، اس کے پیٹھ کے پیچھے نامہ اعمال رکھیں گے۔ اس کا کیا حال ہوگا جناب، انہ کان فی اہلہ مسرورا، یہ وہ شخص تھا جس نے غفلت میں زندگی گزاری اور اپنے گھر کے اندر بڑا خوش رہا کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ مجھے کبھی نہیں مرنا، ظنّا ان لن یحورا، وہ یہ گمان کرتا تھا کہ مجھے کبھی جانا ہی نہیں، مجھے کبھی مرنا ہی نہیں، میں رہوں گا ادھر۔ قرآن کہتا ہے اس کا کیا حال ہوگا۔ پھر ایک اور آیت کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، یاد رکھ جوان تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، بڑی سخت پکڑ ہے تیرے رب کی۔ تو اصل تو اعمال کے نتارے تو قیامت کے دن ہوگے نا جی، جب لوگوں کے نامہ اعمال کھلیں گے تو پھر آدمی رو رہا ہوگا، تڑپ رہا ہوگا جناب، تو پھر روتے روتے اس کی سسکیاں اور ہچکیاں بن جائیں گی۔ اللہ پوچھے گا بتا نا میں نے تجھے جوانی دی کیسے گزار کے آیا، بتا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کریم بندہ مومن بندے کو قیامت کے دن اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس سے 3 سوال نہیں کر لے گا۔ نمبر 1 فرمائے گا میں نے تجھے جوانی دی، بتا کیسے گزاری۔ نمبر 2 میں نے تجھے دولت دی، بتا کیسے گزاری، کہاں خرچ کی۔ نمبر 3 میں نے تجھے صحت دی تھی، بتا تو نے صحت کا کیسے فائدہ اٹھایا۔ اللہ 3 سوال کرے گا بندے سے۔ تو جب جوانی ہی غفلت میں جناب، بس پیسہ پیسہ پیسہ، بس دولت اور کوئی کام نہیں، سارا دن گزر گیا بس پیسے کے اندر، سارا دن گزر گیا جناب۔ میں ایک شخص کے پاس گیا، اس کا آپریشن ہوا تھا، بڑا دیر اسے کہتا رہا کہ جناب مسجد آیا کرو، بڑی اچھی دوستی سی اس کے ساتھ، میں نے کہا مسجد آیا کرو۔ آپریشن اس کے منہ کا ہوا تھا، جبڑے کا آپریشن ہوا تھا، اب یہ بول نہیں سکتا تھا۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھا، عیادت کے لیے حاضر ہوا، سلام و دعا کے بعد مجھے اس نے اشارہ کیا نماز کا، تو میں نے ٹائم کی طرف دیکھا، میں نے کہا ابھی نماز کا ٹائم نہیں ہوا، میں ابھی بیٹھا ہوں، ابھی میں جاتا نہیں ہوں۔ وہ کہتا ہے نہیں آپ سمجھے نہیں۔ اس نے کاپی منگوائی، قلم منگوائی، اس نے لکھا
کہتے ہیں اگر میں نماز پڑھنا چاہوں تو کیسے پڑھوں؟ نماز پڑھنا چاہوں تو کیسے پڑھوں؟ یقین مانے میرا دل ڈوبنے پہ آ گیا. میں نے کہا اللہ 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 جناب. دل میں نے خیال کیا, میں نے کہا دیکھو نماز کس مقام پہ یاد آئی. میں نے کہا یار جیسے تجھے آسانی ہو نا تو بیٹھ کے نماز پڑھ لے, جیسے تجھے ڈاکٹر نے بتایا جس طریقے سے بیٹھنا اس طریقے سے نماز پڑھ لے. اب اس حالت کے اندر اس نے بڑے اہتمام سے نماز پڑھ لی. کیوں؟ اسے آخرت نظر آ گئی تھی. اس نے کہا میری بس ہو گئی, لگتا ہے اب میں اٹھ نہیں پاؤں گا چارپائی سے, اب میں ختم ہو گیا ہوں جناب. بڑے بڑے میں نے ایسے بیماروں کو اور ایسے حادثاتی واقعات میں نے لوگوں کو دیکھا ہے جو مر کے بستر پہ پڑے ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں مصلی لاؤ, وضو کرواؤ, جلدی کرو. بس میرے بھائی سے قبل کہ تیری جوانی چلی جائے تو اس کو غنیمت جان. تو اس شخص سے میرے حضور نے ارشاد فرمایا اغتنم شبابک قبل حرمک, اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ارشاد فرمایا ان اللہ یحب الشاب الذی یفنی شبابہ فی طاعت اللہ. فرمایا اللہ اسے جوان کو پسند کرتا ہے جو اپنی جوانی کو عبادت میں فنا کر دیتا ہے. اللہ سے جوان کو پسند کرتا ہے. عبادت رسم نہیں جناب, عبادت رواج نہیں ہے, عبادت مقصد ہے, اور تخلیق کا مقصد ہی عبادت ہے. اگر ہم سوچ میں پڑے رہیں, یہ وہم و گمان میں پڑے رہیں, نمازیں کسی اور کا کام ہے, قرآن پڑھنا کسی اور کا کام ہے, تو یہ ہماری خام خیالی ہے, ہماری غلط فہمی ہے. یاد رکھیں والد کو اپنی قبر میں جانا ہے اور بیٹے کو اپنی قبر میں جانا ہے. آج ماں اور بیٹی ایک دوسری سے جدا نہیں ہو سکتی, لیکن یہ ماں اور بیٹی بھی کل ایک دوسرے کو پہچانیں گے نہیں. اس واقعے کو قرآن نے یوں بیان کیا. قرآن کہتا ہے جس دن یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, فرمایا وہ قیامت کا منظر ہے جس دن کیا ہوگا. فرمایا یہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا, وامہ وابیہ اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا, وصاحبتہ وبنیہ اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا. چلے جاؤ, بھاگ جاؤ, میں تجھے نہیں جانتا, چلے جاؤ, مجھے آج اپنی ہے بس, اللہ کرے میں کامیاب ہو جاؤں, جنت میں چلا جاؤں, سارے مجھ سے دور ہو جاؤ. فرمایا یہ جان چھڑائے گا. بس قرآن نے بیان کیا. قرآن کہتا ہے بس ختم ہو جائے گا معاملہ. یہ باپ, یہ ماں آج کانٹا چبھے نا بیٹے کو تو ماں تڑپ جاتی ہے, ہائے میں صدقے میرا بیٹا کیا ہوا. لیکن یہ ماں اس دن کہے گی بیٹے نہیں چلے جاؤ, میرے قریب نہ آنا, چلے جاؤ میرے قریب نہ. دوڑے گی, دوڑ لگا دے گی. آج مائیں جناب کھانا نہیں کھاتی بیٹے کے بغیر, لیکن وہ وقت آئے گا اس ماں کو خیال ہی نہیں ہوگا, بیٹے کا خیال ہی نہیں ہوگا, تو پھر کون کام آئے گا جناب؟ پھر نیک اعمال کام آئے گا. پھر جس نے رب کو راضی کر لیا, غفلت کو دور کر لیا, پھر اللہ ایسے بندے کو جنت عطا فرمائے گا. اور فرمایا اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان. آگے ارشاد فرمایا وصحتک قبل سقمک, فرمایا اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان. یہ صحت بھی بہت بڑی نعمت ہے. وہ کہتے ہیں صحت ہزار نعمت ہے, یہ جملہ چھوٹا ہے, صحت بہت بڑی نعمت ہے. صحت ایسی نعمت ہے اس کے لیے انبیاء نے بھی دعائیں کی. اور ایک حدیث پاک کے اندر ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتانی مغبون فیہا کثیر الناس. فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے اندر لوگ بہت غافل ہیں, لوگ غفلت میں. دو نعمتیں ایسی ہیں. یا رسول اللہ وہ کون کون سی ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی ہے الصحت اور دوسری ہے الفراغت, یعنی صحت اور فراغت. یہ دو ایسی نعمتیں ہیں کہ لوگ اس سے بڑے غفلت میں ہیں. صحت مند بندے کو کچھ کرنا چاہیے نا جی, صحت مند بندے کو محنت کرنی چاہیے. کیسی محنت؟ حلال بھی کمائے, یہ بھی محنت ہے, لیکن بیماری سے پہلے اس صحت کو غنیمت جانے. آج جوان ہے جناب, جسم بڑا بھرا ہوا ہے, گوشت بڑا چڑھا ہوا جسم پر جناب, بڑا مضبوط جسم ہے,
آج تو وہ چلتا ہے نا، اس کے لباس بتاتا ہے بندہ بڑا صحت مند ہے یار، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جی، اور سڑکوں پہ ڈرائیونگ کرنا، اپنے معاملات کو طے کرنا، بڑا کچھ دکھاتا ہے، بس صحت ہے۔ اور بیمار آدمی کو دیکھ کر وہ کہتا ہے جناب صحت بڑی چیز ہوتی ہے، لیکن وہ شیخ سعدی نے کہا تھا کبھی صحت پر اور امیری پر غرور نہ کرنا، کیونکہ انسان کو بیمار ہونے اور غریب ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ تو بس یہ صحت کو انسان غنیمت جانے، صحت کے اندر اتنی عبادت کرے، اتنی عبادت کرے، اتنی تلاوت کرے کہ جب بیمار ہو جائے تو صرف فرضوں پر اکتفا ہو تو پھر کافی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں صحت مند بندے کو چاہیے کہ نماز کے ساتھ نفل بھی پڑھے، فرض نماز کے ساتھ تلاوت قرآن بھی کرتا رہے، جب کبھی بیمار ہو تو صرف فرض بھی پڑھ لینا تو اس کا پچھلا کھاتا کلیئر ہے۔ تو فرمایا صحت کو غنیمت جان اپنی بیماری سے پہلے۔ نمبر 3 حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اس شخص سے، فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، اور تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، فرمایا اپنی امیری کو غربت سے پہلے غنیمت جان۔ آج تو امیر ہے، آج تیرے پاس دولت ہے، اچھے کاموں میں صرف کر، اچھے کاموں میں لگا، نیک جگہوں پہ لگا۔ آج تیرے پاس دولت ہے، آج تیرے پاس مال ہے، فرمایا اچھے کاموں پہ لگا، اس کو غنیمت جان کہ کل جب تو مر کے بستر میں پڑا ہو اور تو صدقہ کرنا چاہے تو تیرے پاس ایک جو ہے وہ ایک درم بھی نہ ہو، ایک دینار بھی نہ ہو تیرے پاس۔ بہتر ہے کہ آج اس غربت سے پہلے پہلے اپنے مال میں سے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر، امیری کو غربت سے پہلے غنیمت جان۔ آگے ارشاد فرمائے، چوتھے مقام پہ حضور ارشاد فرماتے ہیں وَفَرَاغَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنی فراغت کو مصروف ہونے سے پہلے غنیمت جان۔ آج تو فارغ ہے، تجھے کوئی کام نہیں ہے، ہاں جی بھائی جان کیا کام کرتے ہیں؟ کوئی کام نہیں جی، اچھا سارا خرچہ گھر والوں کے ذمہ ہے، ابھی تک والد صاحب نے کہا ہی نہیں کوئی کام کیا کر جی، تو پھر نماز جی نماز بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، نماز بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ فارغ ہے، آپ کاروبار کوئی نہیں، کھانا ٹائم پہ ملنا ہے، کپڑے فریش ملنے جناب، سارے معاملات طے شدہ ہے، لیکن نماز کی طرف توجہ نہیں۔ پھر کل کو ملی نوکری، بڑا خوش ہوا، اب اس نے کہا جی اب میں نماز پڑھوں، بس کاروبار نے روک دیا، نہیں تیرے پاس ٹائم نہیں ہے، تھوڑا کام ہے تیرا، سارا دن تیرا کام ہوتا ہے، کیسے کرے گا؟ نماز کے لیے وقت نہیں ہے، قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، آپ جاب مل گئی، نوکری مل گئی، اب میں مصروف ہو گیا جناب، اب میرے پاس ٹائم نہیں جی، آج میرے پاس وقت نہیں ہے۔ تو فرمایا فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو، تم اگر فارغ ہو تو اس کو غنیمت جانو، ایسا نہ ہو کہ کہیں تم اتنے مصروف ہو جاؤ، اتنے مصروف ہو جاؤ کہ اپنی ذات کو بھول جاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، ارشاد فرمایا اے لوگو اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر دو، وقت نکالو، وقت۔ حدیث قدسی ہے، یوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مفہوماً عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا میرے بندے میرے لیے وقت نکال، میرے لیے فارغ ہو، میری عبادت کے لیے وقت نکال۔ جب تو اپنی مصروفیت سے میری عبادت کے لیے وقت نکالے گا تو پھر میں تیرے ہاتھوں کو محتاجی سے بچا دوں گا، تیرے سینے کو فقر سے نہیں غنا سے بھر دوں گا، تجھے محتاج نہیں کسی کا کروں گا۔ تو اگر تم نے میرے لیے وقت نہ نکالا پھر اتنا مصروف کر دوں گا کہ تیرے ہاتھ کام میں لگے رہیں گے، پھر تو میری طرف نہیں آ پائے گا، پھر تو میری طرف نہیں آ پائے گا۔ اس لیے آج تیرے پاس موقع ہے، غنیمت جان۔ تیری دکان کے قریب مسجد ہے، تیرے گھر کے قریب مسجد ہے، آج غنیمت جان۔ آج تو بڑی سہولتیں جناب، بہت زیادہ جی،
انسان قرآن مجید کو اب تو اپنی یعنی کہ پاکٹ اپنی جیب میں محفوظ رکھے ہوئے کسی وقت بھی کھولے اور پڑھے. اور آج کتنا اس جوانی کے اندر اگر آدمی صحت کے اندر اس فراغت کے اندر اس عالم میں آدمی اتنی تلاوت کر جائے کہ بڑھاپے میں آنکھیں اندھی ہو جائیں تو پھر رب بندے سے کہہ دے میرے بندے میں نے تیرے نامہ مال کے اندر بڑی تلاوت لکھی ہوئی ہے, تو نے بڑی محنت کی ہے, بڑی محنت کی ہے. تاجدار شرق پور شریف قبلہ پیر شیر ربانی رحمت اللہ بڑے کمال کا جملہ ارشاد فرمایا کرتے. آپ فرماتے تھے میں نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہے جن کو اللہ جوان کہتا ہے, میں نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہے, بوڑھوں کو دیکھا ہے جن کو جوان اللہ کہتا ہے. کیوں؟ انہوں نے اپنے بڑھاپے میں ایسی عادت ڈالی ہوئی ہے کہ بس جوانی سے لے کے بڑھاپے تک ان کی نمازیں مکمل ہیں. آپ وہ سجدہ کرتے ہیں تو ریڑھ کی ہڈی ان کو مجبور نہیں کرتی. صاحبوں ایک روایت کا مفہوم ہے قیامت کے روز اللہ بندوں سے کہے گا اسجدوا لی, مجھے سجدہ کرو. لوگ فوراً سجدے میں گریں گے, لیکن بعض لوگ ہوں گے جو یہیں پہ رک جائیں گے, بس آگے نہیں جا پائیں گے. فرشتے عرض کریں گے میرے مالک یہ کوشش تو کر رہے ہیں, ان سے سجدہ نہیں ہو رہا, بڑی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس سے آگے نہیں ان سے ہوا جا رہا. میرے مالک یہ تو یہیں پہ اٹک گئے, ان سے سجدہ ہی نہیں ہو رہا. تو اللہ مخاطب ہو کے فرمائے گا فرشتوں جنہوں نے دنیا میں عادت ڈالی تھی آج سجدے میں ہیں, جو دنیا میں غافل رہے آج بس وہ آج بھی سجدہ نہیں کر پائیں گے. کیسا منظر ہوگا جناب. حضرت امام راضی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے فلاسفر, بہت بڑے مفسر گزرے ہیں. آپ فرماتے ہیں ایک دن شیطان سے ملاقات ہوئی. شیطان نے کہا امام راضی بتا تم لوگ زیادہ گناہگار ہو کہ میں؟ تو امام راضی کہتے ہیں میں نے بڑا سینہ چوڑا کر کے کہا او تو؟ اس نے کہا کیسے؟ تو نے رب کی بات ہی نہیں مانی, رب نے کہا سجدہ کر, تو نے کیا ہی نہیں ہے. اس نے کہا امام راضی تھوڑا خیال کرنا, ذرا یہ تو بتا میں نے ایک سجدہ نہیں کیا تو میں اتنا گناہگار ہوں, تو جو تیری قوم 5 نمازوں کے سجدے چھوڑتی ہے وہ صحیح ہے؟ امام راضی کہتے ہیں ناسکت, میں خاموش ہو گیا. اس کی دلیل چھوٹی نہیں تھی جناب, کہتے میں خاموش ہو گیا. اس نے کہا میں نے ایک سے انکار کیا تو یہ عالم ہے, اتنا مردود ہوں, تم اتنے غفلت میں پڑ گئے ہو, روزانہ کے 5 نمازوں کے سجدے چھوڑ کر خود کو تم بڑا فخر محسوس کرتے ہو, ہم جانتی ہیں. کہا میں پوری زندگی میں نے عبادت کی, بس ایک نے سجدہ کیا تو جنت سے نکال دیا گیا. لیکن اپنا حال دیکھو, یہ کن کا مکالمہ ہے, عبرت کے لیے, سبق کے لیے. علیہ عزوب اللہ یہ معنی نہیں ہے کہ بے نمازی نعوذ باللہ شیطان سے جو ہے وہ زیادہ گناہگار ہیں یا کوئی زیادہ معاملہ ہے, میں اس بات میں بات نہیں کرتا, لیکن ان کا جو مکالمہ ہے نا وہ دل میں بیٹھ گیا جناب. کوئی تو بات ہے نا اس کے اندر, کوئی تو ایسی بات ہے نا جناب. اس نے تو ساری زندگی کی ہے, ایک نہیں کیا تو پکڑا گیا. تو ہمارے پاس کیا ہے, ہمارے پاس کیا ہے جناب؟ بس پلڑے خالی ہیں. کبھی تنہائی میں بیٹھ کر آنکھیں جھکا کر دل پہ لگا کر میٹھے لہجے میں اپنے آپ کو مخاطب کیجئے گا, اپنا نام لے کے نا نام مخاطب کیجئے گا, جی مخاطب کیجئے گا, اور بڑے ادب سے کیجئے گا. تصور صاحب بتائیں کیا کنڈیشن ہے زندگی کی, تو اگر اندر سے آواز آئے نا جناب آپ کامیاب ہیں, پھر تجھے مبارک ہو. تو اگر دل بول پڑے یار بڑی کمی ہے, تجھے پتہ نہیں نماز کبھی نہیں پڑھی, تجھے پتہ نہیں قرآن کبھی نہیں کھولا, بس کبھی دل سے بات کیجئے, کبھی ضمیر کو جگائیے گا اندر سے, کبھی ضمیر سے پوچھئے گا جناب کیا خیال ہے میرے بارے میں, کوئی فیصلہ ہے عدالت کا؟ بس ضمیر اگر بول پڑے نا, نہیں کوئی فیصلہ نہیں, تیرے لیے کامیابی نہیں ہے, تو بے نمازی ہے, تو قرآن سے دور ہے.
بس یار مجھے وقت نہیں ملتا، تجھے تو پتہ ہے نا سارا دن میرے پاس کام ہوتا ہے. یہ کام کروانے والے تیرے پاس 5 منٹ آتے ہیں، اپنا کام کروایا، پیسے دیے اور چلے گئے. لیکن مرنے کے بعد ان میں سے کوئی بھی تیرے ساتھ نہیں ہوگا، یہ پیسہ بھی تیرے ہاتھ میں نہیں ہوگا. بس پھر تو اکیلا ہوگا، چارپائی بچھی ہوگی جناب، غسل دیا جا چکا ہوگا جناب، کپڑے پھاڑ کے اتارے جائیں گے، غسل دیا جائے گا، کفن دیا جائے گا، چارپائی پہ رکھا جائے گا. کوئی کہے گا اچھا ہے، کوئی کہے گا برا ہے. بس پتہ سارا سردار نو کیتیاں دا، پردے عیباں تے پائے نہیں بھلا ہو. تو پتہ تو تب چلے گا جناب جب کلیجہ بول کے کہے گا تو کامیاب ہے. حضرت حسن بصری فرماتے میں گلی سے گزرا تو نوجوان بڑا اونچی اونچی ہنس رہے تھے، بڑا اونچی اونچی ہنس رہے تھے، ہاں ہاں کر رہے تھے، کہکہ لگا رہے تھے. میں ان کے قریب گیا تو میں نے ان سے پوچھا، او پیارے جوانوں، قیامت کی تیاری مکمل ہوگی؟ کہا نہیں جناب. بڑے خوش لگ رہے ہو، آخرت کی تیاری مکمل ہوگی ہے؟ میں کہا نہیں جناب، کوئی نہیں تیاری آخرت کی. تاریخ نے لکھا ہے پھر ان نوجوانوں کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، پھر پوری زندگی روتے ہوئے دیکھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میرے ذہن میں آتی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جانتے ہوتے، جو میں جانتا ہوں اگر تم جانتے ہوتے تو تم روتے زیادہ اور ہنستے کم. آج بڑے کہہ کے لگا کے ہنستے ہو نا جی، بڑے کہہ کے لگا کے ہنستے ہو، لیکن تجھے خبر نہیں کہ آگے کیا ہے. تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، امیری کو غربت سے پہلے، اور اگر ارشاد فرمایا فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جان. 5ویں بات، یہ 5 الفاظ میرے حضور کے پوری زندگی کی داستان. 5ویں بات سنے، فرمایا اغتنم حیاتک قبل موتک، اوے اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جان. اور مر گیا تو پھر عمل نہیں کر پائے گا، پھر نمازیں نہیں پڑھ سکے گا، مر گیا تو پھر تلاوت نہیں کر پائے گا، مر گیا تو پھر تو حرکت نہیں کر پائے گا. بس تیرا دار العمل یہاں سے ختم، اب تو دار الحساب میں چلا جائے گا. یہاں پر عمل ہے، حساب نہیں ہے، لیکن وہاں پر حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا. یہاں پر عمل ہے. کوئی آدمی گناہ کرتا ہے، اس نے گناہ کیا، چوری کیا، جیسے بھی کیا، اس کے اور رب کے درمیان ہے، عذاب نہیں ہوتا دنیا کے اندر. لیکن قیامت کے روز حساب ہوگا. اب یہ نہیں اتنی نیکیاں تیری کام ہو رہی ہیں، جا کر کیا کر، کوئی نیکی کرا، ایسا نہیں ہوگا، بالکل ایسا نہیں ہوگا. تو میرے آقا سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ او شخص اغتنم خمسن قبل خمسن. اگر آپ تھوڑی توجہ کریں گے تو آپ کو زبانی یاد ہو جائے گی، اور یاد ہونی بھی چاہیے. فرمایا او شخص 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان. بولیے گا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان. جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، فراغت کو، شاباش، اور اس کے بعد امیری کو اور زندگی کو موت سے پہلے. فرمایا بس ان چیزوں کو غنیمت جان. اگر تو ان کی قدر کر گیا تو پھر تو زندگی میں کامیاب ہو گیا. آج جنہوں نے بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ محفل پاک سجائی ہے، اللہ کریم ان کا یہ محفل سجانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. انہی کے ذریعے سے اتنے سارے نوجوان اور بزرگ حاضر ہوئے، یہ درمیان میں وسیلہ اور واسطہ بنے. کتنا کمال ترین اجر ہے جناب، کتنا کمال ترین اجر ہے. یہ ہم جمعرات کو اجتماع پہ جانے لگے نا جی، تو میں رکشے والے بھائی سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا تیری کیسی قسمت ہے، تو 1 بندہ ہے اور 6 بندے ساتھ لے کے جاتا ہے، اور اگر ان 6 میں سے ایک کی بھی زندگی بدل گئی نا، ایک بھی نمازی بن گیا، اللہ تجھے بڑا اجر دے گا. تو ہم محفل میں آ رہے ہیں تو کسی کا ہاتھ پکڑ دیا، آ جائیں جناب محفل پہ چلے، آ جائیں یار محفل چلی. ہم نے وقت بھی ایسا رکھا جناب، اس میں تھکاوٹ کوئی نہیں دی.
آپ انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، اس کے بعد لنگر شریف بھی ہوگا، لیکن جانے سے قبل دل میں بات بٹھا کر جائیں، اپنی جوانی کی قدر کریں۔ یہ جوانی مڑ مڑ کے نہیں آتی، یہ جوانی دوبارہ نہیں ملتی، یہ صحت دوبارہ نہیں ملتی اس طرح جیسے پہلی صحت ہوتی ہے۔ امیری کے بعد غربت آ جاتی ہے، فراغت کے بعد مصروفیت ہو جاتی ہے، زندگی کے بعد موت ہے، دوبارہ زندگی نہیں مل سکتی۔ اس لیے قدر کیجئے، غنیمت جانیں، قدر کریں۔ اللہ کریم ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔